بلندی صحابہ نے بتائی، مقام صحابہ نے بتایا، بدر کا نقشہ صحابہ نے بتایا، اوٹ کا نقشہ صحابہ نے بتایا، خیبر کی جنگ صحابہ نے بتائی، نبی کی تلواریں صحابہ نے بتائی، پیغمبر کا گھوڑا صحابہ نے بتایا، نبی کی صحابہ نے بتائی، پیغمبر کا بچپن صحابہ نے بتایا، نبی کی جوانی صحابہ نے بتائی، حضور کا جوان صحابہ نے بتایا، پیغمبر کا جوان صحابہ نے بتایا، نبی کی آبرو صحابہ نے بتائی، نبی کی عزت صحابہ نے بتائی، پیغمبر کی معراج صحابہ نے بتائی، نبی کی ہجرت صحابہ نے بتائی، غار کا نقشہ صحابہ نے بتایا، سفر کا راستہ۔ جب ہم یہاں سے گزرے تو بڑی بارش ہو رہی تھی، اور اس بارش میں آپ حضرات گفتگو سن رہے تھے، اور علامہ عبدالجبار حیدری صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھیوں کے بار بار فون آئیں کہ جلدی آ جائیں۔ تو میں نے اقبال صاحب سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بارش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں، یہاں بارش ہو رہی ہے، بہت سو کو تو خارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں بارش برس رہی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اوپر سے بارش برس رہی ہے، نیچے سے حیدری گرج رہا ہے، ادھر آسمان کے بادل گرج رہے ہیں، ادھر حیدری کی نشانی حیدری گرج رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، تو چلتا رہے گا۔ بارش ہو تب، موسم اچھا ہو تب، آپ نے جس جذبے اور ولولے کے ساتھ یہاں بیٹھ کر گفتگو سنی ہے، اور مولانا عبدالجبار حیدری صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ سب قابل رشک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بھی برکت دے، اور آپ کے اس جذبے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہوں گا۔ مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ مجھے بڑے صحیح وقت پہ آپ نے ٹائم دے دیا، میں اس پر بھی آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ ورنہ ہم تو رات 2 بجے 3 بجے وہ مظلوم لوگ ہیں جو آپ کے اسٹیجوں پر ہوتے ہیں، آپ دوسرے دن سو جاتے ہیں، ہم دوسرے دن کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بہرحال عنوان ہے خاتم المعصومین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دشمن اول روز سے، اور یہ تسلسل اور سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بعض لوگ کھلے دشمن ہیں، بعض لوگ چھپے دشمن ہیں۔ کھلے دشمنوں کے خلاف بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، بڑی بات ہو رہی ہے، لوگ میدان عمل میں انہیں جواب دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ان کھلے دشمنوں کے خلاف آئین بھی بن چکا ہے کہ ان کا اسلام سے تعلق ہے۔ میرے ساتھ تھوڑا بولیے گا، ذرا بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ 2 قسم کے دشمن ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ایک نے کھلا وار کیا اور ایک نے چھپ کر وار کیا۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کے اسٹیج پہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جس نے کھلا حملہ کیا، اس نے بھی مواد چھپے ہوئے سے لیا۔ میری اس بات کو اگر کوئی سمجھے تو یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ یہ جو ظاہری دشمن ہے، اس نے بھی مواد اس باطنی دشمن سے لیا، اور اسی باطنی ختم نبوت کے دشمن سے نئے نئے فرقے اور نئے نئے لوگ اور نئی نئی فسادات اور نئے نئے جو ہے وہ شر پیدا ہوتے رہے۔ اس میں سے وہ بھی تھا، لیکن وہ کھلا ہوا تھا۔ جب کچھ چیز کھلی ہوئی اور ظاہر سامنے آئے تو لوگوں کی نظریں جلدی پڑ جاتی ہے اور اسے بھانپ لیتے ہیں، اور جب چیز کوئی چھپی ہوئی ہو تو وہ جلدی سامنے نہیں ہوتی، دیکھنی بھی مشکل ہے اور بھانپنی بھی مشکل ہے، نظر رکھنی بھی مشکل ہے، اور پیچھا کرنا بھی مشکل ہے، اور پیچھا کرنے والوں کے لیے مراحل اور مشکلات بھی اس سے زیادہ مختلف ہیں۔ جو کھلے ہوئے فتنہ کے خلاف لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں، اس سے زیادہ مسائل اس چھپے ہوئے فتنہ کے خلاف ہے۔ تو کھلے ہوئے فتنہ نے کیا کہا؟ اس نے حضور
نئے نبی کی بات کی اور نئے رسول کی بات کی اور کہا فلاں شخص نبی ہے، سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے حضور کا انکار نہیں کیا اور حضور کی رسالت کا انکار نہیں کیا اور حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ یہ بھی نبی ہے اور یہ بھی ان کے بعد ہے اور امت کا متفقہ فیصلہ ہے، اس پر ساری امت کا اتحاد ہے اور ساری امت اس بات پر جمع ہے، وہ یہ کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا اور حضور نے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، پوری بات سامنے آ گئی، حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہے، لہذا جب بات پوری ہے امت کا متفقہ فیصلہ ہے، ایک طبقہ اپنے لبادے میں یعنی مسلمان کے لبادے میں یہ عقیدہ لے کر آیا اور اس نے کہا کہ حضور کے بعد نبی ہے، یہ عقیدہ لا کر اوپر اس نے چکا پہن لیا اور داڑھی رکھ لی اور پگڑی باندھ لی اور نام احمدیہ رکھ لیا اور یہ رکھنے کے بعد محمدی نام رکھنے کے بعد میدان عمل میں آ گیا اور آ کر اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور کہا یہ نبی ہے، ہم اسے نبی مانتے ہیں، یہ فلوسی نبی ہے، یہ ذلی نبی ہے، یہ فلانا نبی ہے، بہت ساری تعبیریں کر کے اندر داخل ہو گیا اور داخل ہو کر کہا میں عقیدہ رکھتا ہوں امت مسلمہ سے ان اکابر کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان ہستیوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس دنیا دشمن کے بعد سامنے میدان عمل میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے اعلان کیا یہ جو عقیدہ لے کر اسلام کے لبادے میں اندر آنا چاہتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یہ کوئی طبقہ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کہنے والوں نے کہا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کہنے والوں نے کہا یہ اذان دیتے ہیں، کہنے والوں نے کہا ان کے گھروں میں قرآن ہے، کہنے والوں نے کہا ان کی عبادت خانے کا نام مسجد ہے، کہنے والوں نے کہا یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کہنے والوں نے کہا یہ حج کرتے ہیں، کہنے والوں نے کہا یہ زکات دیتے ہیں، کہنے والوں نے کہا یہ داڑیاں رکھتے ہیں، انہوں نے کہا یہ وضو کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تیمم کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ شریعت مانتے ہیں، یہ مذہب کو مانتے ہیں، بیت اللہ کو مانتے ہیں، جناب کے دین کے تمام جو شاعر ہیں ان شاعر کو مانتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہو یہ مسلمان نہیں ہے؟ علماء کرام نے مفتیان اعظام نے کھلا جواب دیا یہ شخص کو مانے باوجود اس سے ایک عقیدہ اگر آ گیا کہ حضور کے بعد کوئی ایک بھی نبی ہے، اس عقیدے کی وجہ سے نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، داڑھی رکھے، قبلہ کی طرف منہ کرے، نمازیں پڑھے، زکات دے، خیرات دے، نیکیاں پھیلائے، نیکی کی بات کرے، چہرہ خوبصورت ہو، پگڑی لمبی ہو، چپا چپا ہو، کرتا سفید ہو، انداز میں آلو، ان سب چیزوں کے باوجود اس کا اسلام سے تعلق ہو سکتا۔ کوئی نئی بات نہ کرے، میں بھی پرانی کر رہا ہوں، میں بھی پرانی بات کر رہا ہوں اور میں آئین کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں آج آئین کے تناظر میں بتاؤں گا، لوگ کہتے ہیں تکفیری تکفیری تکفیری، اگر کسی کو جو اسلام سے خارج ہو اس کو کافر کہنا تکفیریت ہے تو پھر یہ آئین میں ہے۔ کس میں ہے بھائی؟ کس کے آئین میں؟ پھوپو نہ کر، جان نہ چھڑا، بھاگنے نہیں دیں گے، وہ زمانے ختم ہو گئے جب جو الزام لگا کر پردے کے پیچھے چھپتے تھے
ہم نے تمہارے الزاموں کے پردے چاک کر دیے. میں ان کی بات کرنے لگا ہوں. ایک طبقے نے دعویٰ دیا ہم مسلمان ہیں. اس دعوے کے بعد تحریک چلی 10,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے. چوکوں چوراہوں پہ احتجاج ہوا. علماء نے دعا کہا جو حضور کے بعد ایک نبی مانے وہ مسلمان. اونچی یہ وہ کھلا دشمن تھا جس نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور کہا یہ نبی ہے. اس کھلے دشمن پر علماء کی نظر پڑی تو چپٹ پڑے, لپٹ پڑے اور گھیرے میں لے لیا اور کہا نکل. پھر اسے موقع دیا بغیر اس کو سنے اگر فیصلہ ہوتا تو کوئی کہتا زیادتی ہو گئی. کیسے لاؤ سامنے لاؤ. ہمارے والا تو یہ بھی نہیں کرتا. کھلا تو پھر بھی آ گیا تھا, چھپا ہوا یہاں بھی نہیں آتا. میں کئی وقتوں سے مطالبے کر رہا ہوں چھوڑو چوکو چوراہوں کی باتیں, چھوڑو گلیوں محلوں کی باتیں, چھوڑو قصبوں شہروں کی باتیں, چھوڑو عبادت خانوں کی باتیں. قومی اسمبلی میں آؤ, قومی اسمبلی میں بحث کرتے, دلائل دیتے, کتابیں کھولتے, قرآن کھولتے, دلائل لاتے. تم جانتے ہو ایک فیصلہ ہو چکا ہے, تم آنے سے ڈرتے ہو, پھر آئیں گے دوسرا فیصلہ بھی ہوگا. اس کے خلاف نہیں چلائی, اس کھلے دشمن کو کھینچ کر لائے. وہ عدالت میں آئے, وہ اسمبلی میں آیا, ممبران اسمبلی میں سنا, دلائل سنے اور سننے کے بعد فیصلہ کیا. کیا کیا؟ اونچی ذرا اور اونچی کہو کہ تم اگلی بات کرنے لگو. اسمبلی میں سارے مولوی نہیں تھے, کہتے جی ان کا تو کام ہی کافر کہنا ہے. ہم نے تو نہیں فیصلہ کیا, تم نے کیا ہے, تمہارے عوام اجداد نے کیا ہے. اسمبلیوں میں وہ بیٹھے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قادیانیوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, یہ آئین میں ہے یا نہیں ہے. اسی لیے تو اس نے آج تک آئین کو نہیں مانا. اور آج پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ آئین نہیں مانتا. وہ آئین, میرا اگلا جملہ سن لو, وہ آئین مان لے ہم پھر بھی اسے نہیں مانتے. آئین مان لے پھر بھی نہیں مانتے, لیکن ایک بات سوچو, جو پاکستان کا آئین نہ مانے اسے اس وقت نہیں مانتے. جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے, اس پر بھی آگے آؤں گا کہ مصطفیٰ کا فیصلہ کیا ہے. ابھی ذرا ہم چل رہے ہیں, تھکے تو نہیں ہو, بات سمجھ میں آ رہی. ایک ہے چھپا دشمن, ایک ہے کھلا دشمن. کھلے دشمن کا فیصلہ ہوا نہیں ہوا, اس نے نبوت پر حملہ کیا اور حملہ کر کے کہا نبی اور بھی ہے, دوسرے نے انداز پکڑا, اس نے کہا معصوم اور بھی ہے. کیا اور بھی ہے؟ معصوم اور بھی ہے. نبی اور معصوم یہ جدا نہیں ہے, ہر نبی معصوم ہے, ہر معصوم نبی ہے. یہ چنی ہوئی شہید ہے, لہذا یہ کہ نبی انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا نبی نہیں معصوم ہے. اس نے کہا ایک ہے, اس نے کہا 12 ہے. کتنے کتنے؟ اس نے کیا کہا, کھلے نے کیا کہا, چھپے ہوئے نے کیا کہا. میں نے شروع میں کہا یہ کھلے نے چھپے ہوئے سے لیے, اور یہ چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے ملے ہوئے.
یہ کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے دونوں ملے ہوئے. ابھی کچھ دن پہلے ایک آدمی کا کلپ آیا, اس نے کہا ہمیں تو قادیانیوں سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ بچوں ہمیں پہلے کا پتہ ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہم تو یہ پہلے ہی بتا چکے مسئلہ کوئی نہیں ہے. سب تو انہوں نے کہا معصوم اور بھی ہے. ایک آدمی کا اور کلپ آیا, اس نے کہا جتنے نبی ہیں ان کے پاس عصمت صغریٰ ہے, جتنے امام ہیں ان کے پاس عصمت کبریٰ ہے. یہ باقاعدہ ریکارڈ پر یہ کلپ موجود ہے, ایک عبادت خانے میں ہے. اگر اس طبقے کے کسی فرد نے اس کے خلاف کوئی جملہ کہا ہے تو بتا دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چھپے ہوئے ختم نبوت کے منکر نے وار ایسا کیا کہ اس نے عصمت صغریٰ انبیاء کے لیے کی اور کبریٰ اماموں کے لیے کی. اب سوچو, ایک نبی افضل ہے, ایک شخص افضل ہے, تو چھوٹی چیز تو اس میں لازمی ہوگی, چھوٹی چیز لازمی ہوگی. اب جب وہ معصوم ہے اور امام ہے اور اس کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے تو پھر نبی تو ضرور ہوگا. نقطہ سمجھانے کے علماء سے کہہ رہا ہوں, پھر نبی تو ضرور ہوگا. اس کا مطلب کہ اس نے صرف ایک نہیں 12 کو سامنے لایا, لیکن چھپا ہوا تھا, نظر نہیں پڑی تھی. اللہ بھلا کرے اس کفروں پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. جو نواز کی صورت میں میدان میں آیا, اس نے کہا ختم نبوت کی بات کرنے والوں آؤ, جہاں کو ختم نبوت کا منکر دشمن ہے, جہاں یہ بھی ختم نبوت کا منکر دشمن ہے, آؤ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں آؤ. ابھی اس وقت کی ختم نبوت کی تحریک کو اللہ تعالیٰ اور جلا بخشے. ہم اس میں کام کرنے والے ایک ایک فرد کو سلام پیش کرتے ہیں ایک سوال کے ساتھ. ایک آدمی یہ کہے کہ اسے عصمت صغریٰ حاصل ہے نبیوں کو اور جناب اماموں کو کبریٰ حاصل ہے, یہ ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ایک آدمی یہ کہے کہ حضرت علی کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے, یہ کہنے والا ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے غیر نبی کو نبی سے افضل بتائے, یہ نبوت کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے, صرف کتاب میں لکھی ہوئی تو نہیں ہے, آج تو کلپوں میں موجود ہے, سوشل میڈیا میں موجود ہے, آواز میں موجود ہے, بندہ موجود ہے, طبقہ موجود ہے, مکتبہ ذکر موجود ہے. پھر بات یہی ختم نہیں ہوتی, وہ سب جمع ہوتے اور اس سوالات میں جمع ہوتے. یہ بات کہنے والا بھی موجود ہے, وہ بات کہنے والا بھی موجود ہے, اور یہ سب وہاں موجود ہے. گستاخی کرنے والے بھی موجود ہیں, انکار کرنے والے بھی موجود ہیں. ایک بات تو ثابت ہو گئی نا, ان سب کا عقیدہ صحیح ہے. تو ختم نبوت پر پہرا دینے والے تمہارے میری آنی کا سلبہ ہے, تمہارے پاؤں کا جوتا میرے گلے کا ہار ہے. لیکن سوال تو پھر بھی ادب سے ہے, اگر وہ منکر ہے تو کیا یہ منکر نہیں ہے؟ کیا یہ انکار نہیں کر رہا؟ کیا مقابلے میں نہیں آتا؟ کیا اس کا اظہار نہیں کر رہا؟ کیا نبوت پر وار نہیں کر رہا؟ کیا نبیوں کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا رسولوں کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا رسول کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا دین اسلامی کے شاعر پر حملہ نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہے تو آواز آواز ہے, کوئی جواب کیوں نہیں؟ جب کچھ اعتبار ہے کوئی جواب کیوں نہیں؟ میرا پاؤ ہے کوئی جواب کیوں نہیں؟ لفظ کھلے ہیں کوئی جواب کیوں نہیں؟ بول برابر ہے کوئی جواب کیوں نہیں؟ تحریک آواز ہے تمہارے کلام کیوں نہیں؟ لفظ کھلے ہیں تو خاموشی یاد کیوں ہے؟ بات بات کرتے ہو تو چپ یاد کیوں رہتے ہو؟ ہاتھ ملانا ان سے گوارا نہیں کرتے, تو جانا ایک کے پاس کیسے گوارا کرتے ہو؟ اگر برا وہ ہے تو برا یہ بھی ہے, غلط وہ ہے تو غلط یہ بھی ہے, بیکار وہ ہے تو بیکار یہ بھی ہے, اسلام سے خارج وہ ہے تو اسلام سے خارج یہ بھی ہے. توجہ سمجھیے, میں اس طرف بھی آ رہا ہوں جس طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی ایسے ڈر کی بات بھی نہیں ہے جو ہم نہ کر سکیں. توجہ رہے, صرف توجہ رہے. ہم وہ نہیں کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, جو کہتے ہیں وہی کر گزرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟
ایک نے انکار کیا کھل کر، ایک نے انکار کیا چھپ کر، چھپا ہوا چھپا رہ نہ سکا، چھپا ہوا چھپا رہ نہ سکا، علماء کرام چھپا ہوا چھپا رہ نہ سکے گا۔ اب کل کو کوئی ٹرین چلا دے گا، کیونکہ جیسے بات جاتی ہے وہ سمجھتے ہمیں کہا ہے، اور وہ کہیں گے اس کو کہا، اس کا میں نے ذکر یہ بھی نہیں کیا، کروں گا ابھی نہیں کیا۔ عقیدہ چھپا ہوا تھا، اور اگر نہیں تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں مطلب تشیع سے تم امامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، اس کی وضاحت کرو، کھل کر عقیدہ امامت بتاؤ تمہارا کیا ہے، اور یہ نہیں بتائیں گے میں پھر جوانوں سے مخاطب ہوں، جوانوں اپنے بڑوں سے کہو جو تمہارا عقیدہ ہے اس کا اظہار کرو۔ عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں چھپانے کی نہیں ہے جو وہاں چھپی ہوئی ہے، لیکن عقیدہ تو بالکل چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ ظاہر کرو، پھر پتہ چلے گا تم کس لائن میں کھڑے ہو اور کس کیٹیگری میں کھڑے ہو۔ اور میں تمہیں آج بتا رہا ہوں یہ اس کا کھل کر اظہار نہیں کریں گے، جواب کیا دیں گے؟ مذہب ہمارا ہے، بتائیں گے مذہب ہمارا، اظہار ہم کریں گے، عقیدے ہمارے ہم جانے تشریح کیوں کرتے ہو، ہم کریں گے، میں نے اس لیے پورا کہا ہم نہیں کرتے تو تم کرو، لیکن تشریح تو کرو، بتاؤ تو صحیح تمہارا عقیدہ ہے کیا؟ جب تم امامت پر عقیدہ بتاؤ گے پھر ہم تمہیں امامت بتائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے میں انتظار کروں گا اظہار کب ہوگا، جب اظہار ہوگا پھر ہمارا بھی اظہار ہوگا، لیکن ابھی اگر ہم کریں گے تو کہیں گے نہیں ہمارا یہ نہیں ہے، پورا ان کا آ جائے پھر ہم بتائیں گے تمہارا یہ، اب تم ہو کون؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات، حضور علیہ السلام معراج پہ گئے، توجہ معراج پہ گئے، اللہ نے آپ کی آمد سے انبیاء کو جمع کیا، سارے نبی آئے۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نبی سارے آ گئے، ان کے پاس تو عصمت صغرا ہے، کبرا والا بھی کوئی ہے یہاں کہ نہیں؟ لوگ کہتے تھے وہ کانا ہے یا نہیں، لیکن میں اپنا عنوان رکھتا ہوں، اپنا مزاج رکھتا ہوں، اپنے لوگ رکھتا ہوں، اپنا پیغام رکھتا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں وہاں کوئی معصوم بھی تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے ان سے اعلیٰ نہیں تھا، کاش کے جملہ سمجھو، اس کا مطلب یہ وہ اعلیٰ ہوگا تو ہوگا۔ نماز کا وقت آیا، حضور نے فرمایا نماز کا وقت آیا، اللہ نے جبرائیل سے کہا امام آگے کرو، کیا آگے کرو؟ کون آگے کرو؟ آدم علیہ السلام موجود، نوح علیہ السلام موجود، داؤد علیہ السلام موجود، یحییٰ علیہ السلام موجود، ایوب علیہ السلام موجود، ابراہیم علیہ السلام موجود، موسیٰ علیہ السلام موجود، صفی اللہ موجود، ذبیح اللہ موجود، کلیم اللہ موجود، خلیل اللہ موجود، یہ سارے موجود ہیں یا نہیں؟ ہیں موجود، سب موجود ہیں۔ مصلی پہ کون گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی، امام الانبیاء بن گئے۔ جو کہتے امام الانبیاء بنے کہیں بن گئے؟ امام الانبیاء بن گئے۔ اب کوئی طبقہ اٹھے اور اٹھ کر کہے نا 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 آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تھے، داؤد علیہ السلام نے قربانی دی تھی، شورش علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بہت چھوٹا پڑا تھا،
موسیٰ نے پانی میں کود گئے تھے، فلاں 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 نبیوں کی خدمات ہے، یہ وہ ہوتے ہیں۔ تو یوں کہتے کہ یہ نہ وہ ہوتے تو اس سے پوچھا جائے گا تو کون ہے بھائی؟ کیا پوچھا جائے گا؟ تو کون ہے بھائی، کہاں سے ہے؟ وہ ہوتے یہ ہوتے، تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ نہ یہ ہوتے؟ یہ خود کھڑے نہیں ہوئے، انہیں خدا نے کھڑا کیا، کھڑا کر کے بتا دیا ساری نبیوں کی عظمتیں، عزتیں، بلند بوانے اس کائنات میں یہ سب سے اعلی کوئی فرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جسے مسلح پہ کھڑا کیا وہ ان سے بھی آیا ہے، ان سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے اسے کھڑا کیا۔ اب کوئی یہ درخواست لے کر آئے یہ سنی جائے گی؟ یہ فلسفہ لے کر آئے یہ سنا جائے گا؟ یہ درخواست لے کر آئے اس پر کوئی دلیل دی جائے گی؟ نہیں، اس لیے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، جیسے پیش ہوگی رد کر کے پھینک دی جائے گی، درخواست دینے والے کو نکال دیا جائے گا، کمرہ عدالت سے نکل جاؤ، تیرا سوال ہی کرو، تیرا